حج کے مقاصد کیا ہیں؟ سب سے پہلا مقصد حج کا جو قرآن مجید میں بھی بیان ہوا، اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ آپ یہ بات یاد رکھ لیں، ہر عمل کے اندر، ہر عبادت کے اندر جو بنیادی پہلو ہوتا ہے وہ اللہ کی رضا ہوتا ہے۔ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں، جو بھی عمل کر رہے ہیں، اس کی بنیاد اخلاص کے اوپر ہے، اللہ کی رضا کے اوپر ہے۔ اب یہ اخلاص، اللہ کی رضا کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ جو آپ کام کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، کسی غریب کی مدد کر رہے ہیں، اس میں نیت جو ہے وہ اللہ کی رضا ہونی چاہیے، دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے۔ نماز پڑھ رہے ہیں تو دل کے اندر اللہ کی رضا ہونی چاہیے کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، دکھلاوا نہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو بھی پتہ چلے، اس کو بھی پتہ چلے۔ ایک بات یاد رکھنی ہے کہ ہر بندے کو اپنے اپنے دل کے ارادے کا پتہ لازمی ہوتا ہے۔ آپ جمعہ پڑھنے آئے ہیں، میں بھی آیا ہوں، آپ بھی آئے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپ کس نیت سے آئے ہیں، اور مجھے بھی پتہ ہے میں کس نیت سے آیا ہوں۔ ہر ایک کو اپنا اپنا پتہ ہے۔ کئی بندے ایسے ہوں گے جو اللہ کی رضا کے لیے آئے ہوں گے، لیکن کئی بندے ایسے ہوں گے جو جناب والا اس نیت سے آئے ہوں گے جی میں بھی ذرا دکھلاوا کر رہا ہوں، پتہ لگ جائے جی میں بھی مسجد میں آیا ہوں۔ کئیوں کی نیت یہ بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی، لیکن ایک یاد رکھنا بات یہاں پہ کہ ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ دکھلاوا کر رہا ہے، کیونکہ اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ تو آپ کو پتا میرے دل میں کیا ہے؟ کسی کو پتا میرے دل میں کیا ہے؟ مجھے آپ کا نہیں پتا، آپ کو میرا نہیں پتا، پھر پتہ نہیں لوگ کیسے کہہ دیتے ہیں جی یہ دکھلاوا کر رہا ہے۔ کیسے پتا چلا ان کو دکھلاوا کر رہا ہے؟ ان کے پاس کون سا تھرمامیٹر تھا جو انہوں نے لگایا جس کے ساتھ ان کو پتا چل گیا کہ یہ بندہ ریاکاری دکھلاوا کر رہا ہے؟ اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے اور ہمیں اس کا پتا، لیکن ہر بندے کو اپنا اپنا پتا ہے۔ مجھے اپنا پتا ہے، آپ میں سے ہر بندے کو اپنا اپنا پتا ہے۔ اور یاد رکھ لیں ہر عمل میں اللہ کی رضا، وگرنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اللہ پاک فرمائے گا جاؤ جس کے لیے تم نے یہ کام کیا ہے آج اجر بھی جا کے اس سے لو، آج جا کے اجر بھی انہی سے مانگو۔ میرے لیے تو تم نے کیا ہی نہیں، نماز پڑھی میرے لیے تو نہیں پڑھی، تمہارے دل میں خیال تھا کہ لوگوں کو پتا چل جائے میں بڑا نمازی ہوں، روزہ رکھا میرے لیے نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ لوگوں کو پتا چل جائے میں سارے روزے رکھتا ہوں، حج کیا لوگوں کو پتا چل جائے کہ میں نے حج کیا ہے۔ آج کل تو ویسے موبائلوں کا دور ہے اور جگہ جگہ پہ جناب تصویروں کا کام ہو رہا ہے، جس جگہ بھی جا رہے ہیں وہاں پہ تصویریں، سیلفیاں، پتہ نہیں اس کے اندر کیا نیت ہوگی، ان کی کیا مقصد ہوگا، وہ حج کی جو نورانیت ہے اس کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے یاد رکھ لیں ہر عمل میں اللہ کی رضا یہ سب سے بنیادی بات ہے۔ آپ جس کو بھی دیکھیں گے قربانی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں بولا کیا فرمایا؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی۔ اللہ پاک نے فرمایا تم قربانی کرتے ہو نا تو تمہاری قربانی کا نہ تو گوشت میرے تک پہنچتا ہے اور نہ ہی تمہاری قربانی کا خون میرے تک پہنچتا ہے، ولیکن ینالہ التقوی۔ اللہ نے فرمایا میرے تک جو چیز پہنچتی ہے نا وہ تمہارے دلوں کا تقوی ہے۔ وہ جو تم نے قربانی کی ہے نا، قربانی وہ دل کے اندر نیت جو ہے نا، یہاں تو نیت ہوگی اللہ کی رضا کی، یا نیت ہوگی کہ جناب محلے کو پتہ لگ جائے جی چودھری صاحب نے کٹا کیتا ہے، جی چودھری صاحب نے بہت بڑا جانور کیا ہے، یہ بھی نیت ہو سکتی ہے، یہ بھی نیت ہو سکتی ہے، پتہ چلے جی میں ہر سال قربانی کرتا ہوں۔ یاد رکھ لیں اس طرح کا کوئی بھی عمل آپ کر رہے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں۔ اور اس کو بھلا کیا کہا گیا ہے؟ اس کو شرک اصغر کہا گیا ہے۔ کیا کہا گیا جی؟ اب نماز پڑھنی تھی اللہ کے لیے، لیکن آپ نے ساتھ میں لوگوں کو شامل کر لیا، کل لوگوں کو پتا چلے جی میں نماز پڑھنے آیا ہوں، اب یہ شرک اصغر ہے، آپ نے اس میں اللہ کے ساتھ لوگوں کو ملا دیا ہے۔ قربانی کرنی تھی اللہ کی رضا کے لیے، لیکن ساتھ دل میں یہ بھی ارادہ آ گیا کہ لوگوں کو پتا چل جائے میں نے قربانی کی، اب اللہ کے ساتھ آپ نے لوگوں کو بھی شامل کر لیا، تو یہ شرک ہو گیا ہے۔ اس کو شرک اصغر کہا گیا ہے حدیث پاک میں۔ اس لیے بھائیو آج یہ بات پلے باندھ کے لے جائیں، جو بھی عمل کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ نماز جنازہ بھی پڑھنے جاتے ہیں نا تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے جانا ہے۔ اس میں بھی کئیوں کے خیال آتا ہے دل میں کہ میں جناب اس کو پتا چل جائے جس کی اماں فوت ہوئی ہے جی میں بھی آیا ہوں، اور جاتے ہیں کئیوں کے منہ سے میں نے یہ لفظ سنے ہیں کہ آج اسی جاؤں گے تو کل یہ بھی آئے گا۔ ہوتی ہے کہ نہیں باتیں؟ کل آج اس کی اماں فوت ہوئی ہے تو کل میری بھی ہوگی، اگر آج میں جاؤں گا تو کل کو یہ بھی آئے گا۔ بھائی اللہ کی رضا تو اس کے اندر ہے ہی نہیں، آپ تو جناب والا یہ بدلہ لے رہے ہیں، یہ تو بدلہ ہو رہا ہے کہ وہ میں جاؤں گا تو وہ آئے گا، حالانکہ جنازہ کس لیے پڑھنا تھا؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کی نماز جنازہ پڑھتا ہے اللہ پاک اس بندے کو 3 احد پہاڑوں کے برابر ثواب عطا کرتا ہے۔ اب جس بندے نے جنازہ پڑھا ہی دکھانے کے لیے کہ اس کو پتا چل جائے جی میں آیا ہوں، آج میں جاؤں گا کل یہ بھی آئے گا، اس نیت سے وہ تو یہ 3 احد پہاڑوں کا ثواب ضائع کر بیٹھا، وہ تو ضائع کر بیٹھا۔ اس لیے یاد رکھ لیں جو بھی عمل کرنا ہے اس کے اندر اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ اور حج جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نبی پاک نے فرمایا اللہ جب بھی دیکھتا ہے تمہارے دلوں کے ارادوں کو دیکھتا ہے۔ یہ تو دل کے اندر ہے نا، ظاہری طور کو نہیں اللہ دیکھ رہا، اللہ ہمارے دلوں کے اندر کے ارادوں کو دیکھ رہا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ دلوں کی پاکیزگی ان کو صاف ستھرا کیا جائے، ہر عمل کے اندر اللہ کی رضا پیدا کی جائے۔ اور حج کا مقصد بھی اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، حج کرنے والا اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جائے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، فرمایا اللہ کے لیے حج اور عمرہ کرو۔